کہ میں اس اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اور انشاءاللہ اس انسٹیٹیوٹ کے کلاسز اس سال بدایوں میں لگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال یا 6-7 مہینے کے بعد جیسا کہ وسائل پیدا ہوتے گئے تو پونا کے اندر بھی یا بامبے کے اندر بھی یا کسی اور شہر کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پانی پلا۔ اب میں اس تمہید کے بعد، دراصل یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ مشتاق مدنی صاحب نے جو خطبہ استقبالیہ پیش کیا تو انہوں نے جو ذمہ داریاں اور جو مسائل کھڑے کیے میرے سامنے، تو میں نے چاہا کہ میں ان کو بتا سکوں کہ مجھے خود بھی ان مسائل کا احساس ہے، ان مشکلوں کا احساس ہے، اور ان کے تدارک کے لیے، ان کے حل کے لیے میں بھی کچھ سوچ رکھتا ہوں۔ وہ میں نے اس لیے بتایا آپ کو۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی خطبے کے دوران، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اس کا ترجمہ بہت سادے لفظوں میں یہ ہے کہ اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، یعنی حضور پر ایمان لائے، وعزروہ، اور آپ کی تعظیم کی، آپ کا ادب کیا، ونصروہ، اور آپ کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور وہ نور ہدایت جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی اتباع کی۔ جب یہ 4 چیزیں پائی گئیں تو اللہ نے ان کو خوشخبری دی کہ اولئک هم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو فلاح یافتہ ہیں، جو بامراد ہیں۔ یہ اس آیت کا بہت آسان سا ترجمہ میں نے کیا۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آمنوا بہ، کہ وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہاں ایک بات ذہن میں رہے، بہت بنیادی نقطہ ہے کہ ایمان ہمیشہ عمل سے مقدم ہوتا ہے۔ پہلے ایمان ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے آپ عمل کریں پھر ایمان لائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے آدمی ایمان لاتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر سرکار دو عالم لشکر اسلام میں تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں، کافروں سے جنگ ہو رہی ہے۔ اسی درمیان ایک غیر مسلم، ایک مشرک گھوڑے پر سوار ہو کر حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس میدان جنگ میں تمہارے اوپر ایمان لے آؤں، تمہاری بات مان لوں، تو تم مجھے کس بات کی ضمانت دو گے؟ اگر میں تمہارے اوپر ایمان لے آؤں اور تمہاری بات مان لوں تو تم مجھے کس بات کی ضمانت دو گے؟ یہاں ایک بات بڑے مزے کی ذہن میں آئی کہ اس دور کے کافر بھی اور مشرک بھی یہ بات جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضور اگر چاہیں تو کسی بات کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ کیا کہنا ہے صاحب؟ حضور اگر چاہیں تو کسی بات کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ حضور نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ پر ایمان لے آتے ہو، میری بات مان لیتے ہو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضور اگر چاہیں تو جنت کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ دو باتیں سب سمجھ میں آتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس نے یہ سنا تو تڑپ کر حضور کے پاس آنا چاہا۔ اب یہاں 2 روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اس نے جنگ میں شرکت کی مسلمانوں کی طرف سے، اور کسی کافر کے نیزے سے یا تلوار سے وہ ہلاک ہو گیا اور شہید کہلایا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ابھی حضور کے پاس آنا ہی چاہتا تھا، گھوڑے سے قدم اتار رہا تھا کہ اسی درمیان اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا، وہ گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ خیر، بہرحال وہ شہید ہو گیا۔ وہ ابھی تک وہ شخص جو لشکر کفار میں تھا، صرف اتنا سننے کے بعد کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس نے ارادہ کیا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کی تصدیق کی، میں آپ ایمان لایا، اور اتنا کہہ کر
اس نے حضور کے پاس آنے کا ارادہ کیا اور شہید ہو گیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی کی زیارت کرے وہ اس شخص کو دیکھ لے، جو یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی کی زیارت کرے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آخر اس شخص کو جنت میں کس بات نے پہنچایا؟ اس شخص کو جنت میں اس کے کس عمل نے پہنچایا؟ کیا اس نے نماز پڑھی تھی؟ کیا اس نے روزہ رکھا تھا؟ کیا اس نے زکوٰۃ دی تھی؟ یا اس نے حج کیا تھا؟ ابھی تو وہ ایمان ہی لایا ہے، ابھی تو اس نے تصدیق ہی کی ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی عمل نہیں ہے، اس نے غسل تک نہیں کیا ہے، ابھی حالت کفر میں تھا، ممکن ہے ناپاکی کی حالت میں ہو۔ صرف ایمان لانے سے، حضور کو ماننے سے، حضور کی تصدیق کرنے سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایمان ہمیشہ عمل سے مقدم ہوا کرتا ہے، پہلے ایمان لاتا ہے پھر عمل کیا جاتا ہے۔ اب ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اس نے وہ جو ایمان لایا اور شہید ہو گیا تو آخر اس نے کیا دیکھ کر ایمان لایا؟ وہ اللہ پر ایمان لایا تو اس نے اللہ کو دیکھا تھا؟ اس نے تو قرآن بھی نہیں سنا تھا، وہ جانتا نہیں کہ روزہ نماز کسے کہتے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف اتنا کیا تھا کہ حضور کو مانا تھا، مصطفیٰ کی تصدیق کی تھی، حضور کو مان لیا تھا، جنتی ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،